والدین کے دل میں رحم نہ ڈالتا تو اولاد جو ہے وہ سردی یا گرمی سے مر جاتی۔ یا اللہ نے والدین کے دل میں محبت اور پیار رکھا ہے، جس وجہ سے والدین اپنی اولاد سے محبت فرماتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ہمارے بڑے بھی شفاعت کریں گے اور چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے۔ چھوٹے بچے قیامت کے دن جو چھوٹی حالت میں فوت ہو گئے وہ والدین کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یا اللہ کریم فرمایا ہم جنت میں ایسے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین کو نہیں بھیجے گا۔ فرمایا والدین کے ہاتھ پکڑ کر وہ جنت میں لے جائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو کچا بچہ فوت ہو گیا، فرمایا وہ بھی قیامت کے دن والدین کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام خاص اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، طبرانی شریف کی حدیث ہے، المعجم الاوسط کے اندر بھی موجود ہے، پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد نبوی تھی، صحابہ موجود تھے، میرے نبی جلوہ گر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرمائے ان لوگوں کی نشاندہی فرما دیں جن لوگوں سے اللہ پیار کرتا ہے، جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ وہ اعمال بتا دیں جو اعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہر بندہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو زیادہ پسند ہوں، محبوب ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہے، فرمایا وہ دوسروں کے لیے جتنا زیادہ نفع دینے والے ہوتے ہیں رب کو اتنا زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کو زیادہ نفع پہنچائیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہر بندہ کہتا ہے میں دوسروں کو نفع پہنچاتا ہوں، نفع سے مراد کیا ہے؟ تو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو ہر کام میں اس کا ساتھ دے، نیک اعمال میں ان کی رہنمائی کرے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ فرمایا دوسرا مسئلہ یا رسول اللہ اعمال کون سے زیادہ محبوب ہے جو ہم کریں اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے؟ تو مدینہ کے تاجدار نے 4 اعمال بتائے۔ فرمایا وہ 4 اعمال کون سے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا عمل یہ ہے کسی بندے کی تکلیف کو دور کرنا۔ اگر کوئی بندہ کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا اگر وہ قرضدار ہے اس کا قرض اتارتا ہے تو میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ تیسرا عمل بیان فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی پریشان ہے اس کے ساتھ چل پڑا، جتنے قدم چل کر گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعمال زیادہ پسند ہے۔ چوتھا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت وضاحت فرمائی، مدینہ کے تاجدار نے فرمایا جو میری مسجد میں آئے آ کر ایک نماز ادا کرے، اللہ ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کرے اللہ ایک نیکی کے بدلے 50,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری مسجد میں مسجد نبوی میں آئے 1 مہینے کا اعتکاف کرے، 1 مہینے کا اعتکاف کرے، نمازیں بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، نیک اعمال بھی کرتا رہے، 1 مہینہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے کا ثواب کم ہے۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا، عبادت ریاضت کرنے کا ثواب کم ہے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں جو کسی کو تکلیف دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ عبادت سے صرف انسان کو نفع ملتا ہے، صرف اسی کا فائدہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے۔ فرمایا جو دوسروں کے ساتھ چلتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کا پریشانی دور کرتا ہے، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کا ثواب کم ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔
اور بھائی کہہ رہے تھے ایک مسئلہ بھی سماعت فرمایا نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز نور بھی ہے، سارے مانتے ہیں الصلاۃ نور، نماز نور ہے نا، اور نور ہمیشہ گندے دل میں نہیں آتا، اور نماز نور ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا نماز شفا بھی ہے۔ ہمیں نماز پڑھتے ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی؟ آپ اور میں تھوڑا سا غور کریں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، حضور نے فرمایا نماز پڑھو، اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سلام بعد میں پھیرا، شفا اللہ نے پہلے عطا فرمایا۔ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں نماز پڑھتے ہیں، شفا کیوں نہیں ملتی؟ اور نماز پڑھتے ہیں ہم برائیوں سے کیوں نہیں بچتے؟ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی یا رسول اللہ، حضور جلوہ گر ہے، اس نے نماز پڑھی، حضور نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ پھر اس نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایسے پڑھتا ہوں، پھر حضور نے نماز سکھائی، ایسے نہیں ایسے پڑھیں گے۔ اور پہلا مسئلہ، ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز کے اندر جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے؟ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، دونوں چیزیں۔ پہلا جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے یہ فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے، شرط بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا۔ ثنا کیا ہے؟ ثنا جو ہم پڑھتے ہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ میں جوڑ کے عرض کروں گا کیونکہ تمام لوگ میرے سر کا تاج ہیں اور سادات کرام کی عزت میرے اوپر فرض ہے۔ غور کرنا، جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، اگر کسی بندے کی ثنا رہ گئی، ثنا نہیں پڑھ سکا، امام کے پیچھے آ کر جماعت میں شامل ہوا، یہ ثنا جو ہے نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ اگر سنت رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، سنت رہ جائے نماز ہو جائے گی۔ نماز کے اندر جو شرط ہے، اگر واجب رہ جائے اس پہ سجدہ صاف ہے، اگر فرض رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر واجب چھوڑتا ہے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ شرط یہ اگر بھول گئے تو سجدہ صاف ہے، بھولنے پر سجدہ صاف ہے۔ ایسے اگر جان بوجھ کر ہی بندہ، اور میں بتا دوں یہ بھی، ہم سجدہ کرتے ہیں کتنی انگلیوں کا لگنا فرض ہے، کتنیوں کا لگنا واجب ہے، کتنیوں کا لگنا سنت ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے ابھی شاہ سے پہلے مجھے بتا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لوگ پیر اٹھا لیتے ہیں سجدے کے اندر، جب سجدے میں جائیں ایک انگل کا رخ کعبے کی طرف کرنا فرض ہے، ایک ایک انگل ایک ایک پیر کی لگنا، ان کا رخ کعبے کی طرف کرنا فرض ہے، 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، 5 انگلیوں کا لگنا سنت ہے۔ اور جو بندہ نماز میں ایک بھی نہ لگے، پہلی شرط تو فرض بھی ادا نہ ہوا، فرض ادا نہ ہوا تو نماز دوبارہ پڑھے گا، اگر واجب رہ گیا تو سجدہ صاف کرے گا۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، یعنی یہ میں سبق سنا رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے جو حکم دیا، اور شاہ صاحب نے حکم دیا، شاہ صاحب نے کہا کہ آپ بچے کا حصہ ثواب ہے، اس پر میں نے 2 حدیثیں اور 1 آیات پیش کی، اور آپ نے کہا کہ مسائل جو ہیں اس موقع پر بیان کیے جائیں، تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ جو سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا جو ہے یہ واجب ہے، اگر کسی نے سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا تو واجب ترک ہو گیا۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی ہر آیات واجب ہے، ایک آیات بھی رہ گئی تو ہم سجدہ صاف کریں گے۔ اس کے بعد سورت ملانا کیا ہے؟ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اگر سورت، اور 2 بندے نماز کے اندر سورت ملانے کا وقت آتا ہے تو پہلے سوچتے ہیں کون سی سورت پڑھنی ہے، اگر اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 سبحان اللہ کی مقدار سوچتا رہا تو اس پر واجب سجدہ صاف کرنا واجب ہو گیا۔ اتنی دیر سوچتا رہا کون سی سورت پڑھوں، اور یہ بھی واجب ہے کہ اگر پہلی رکعت میں اس نے سورت علم نشرہ پڑھی ہے تو دوسری آیات میں اس سے آگے پڑھے گا، پیچھے نہیں آئے گا، یہ ترتیب بھی قائم رکھنی ہے۔ اگر آگے والی سورت پہلے پڑھ لی پھر پیچھے الحمد کے بعد الف لام میم شروع کر دیا، یہ بھی واجب چھوٹ گیا، یہ بھی واجب ہے۔ واجب کا ترک کرنا، سجدہ صاف کرنا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ بتائیں، شاہ صاحب نے کہا کہ یاری والے کے نام پہ یار احمد، اور ٹائم بھی ختم، بیان بھی ختم، آخری بات سماعت فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا علم سیکھنا، کتنا علم سیکھنا فرض ہے اور کس بندے پر علم سیکھنا فرض ہے؟ تو آپ نے خوبصورت جواب دیا،
پہلے یاد رکھیں جو مفسرین کرام نے لکھا ہے، وضاحت کیا، فرمایا نماز پڑھتے ہیں نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اس لیے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، نماز بے حیائی برے کاموں سے بچاتی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. اگر بندہ نماز پڑھنے کے بعد بھی جھوٹ نہ چھوڑے تو نماز نے فائدہ نہیں دیا. نماز پڑھنے کے بعد اس نے غیبت نہیں چھوڑی، ہیرا پھیری نہیں چھوڑی، معلوم ہوا نماز فائدہ اس وقت دے گی. قرآن کا فیصلہ ہے نماز بے حیائی برے کاموں سے بچاتی ہے. جو بندہ نماز پڑھنے لگ جائے تو بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے. پہلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا مسائل سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ایک مسئلہ بیان، عورتیں نماز پڑھتی ہیں پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں. ہمارے دیہات میں تو ایسی ہے، یہاں تو الحمدللہ سارے ہی جاننے والے ہیں. فرمایا پہلی رکعت کھڑے ہو کر، باقی رکعت بیٹھ کے پڑھتی ہیں. تو ان کی نماز جتنے عرصے سے پڑھ رہی ہیں ایک نماز بھی ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ جیسے مرد پر قیام فرض ہے ویسے عورت پر بھی قیام فرض ہے. ہر رکعت میں قیام عورت پر بھی فرض ہے. اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گی نماز نہیں ہوگی. نماز کے مسائل ان پر بھی فرض ہیں، بالغ مرد اور عورت پر دین کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. اعلیٰ حضرت نے بات مکا دی. انہوں نے کہا علم سیکھنا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ سیکھنا فرض ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں ہے ان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے. عقیدہ ان کا درست ہوگا پھر اعمال درست ہوں گے. اور جب تک عقیدہ درست نہیں ہے، یعنی چاہے وہ انبیاء کے بارے عقیدہ ہو، صحابہ کے بارے، اہل بیت کے بارے، نبیوں کے بارے، کتابوں کے بارے، فرشتوں کے بارے، جب تک ان کا عقیدہ حضور کے علم غیب کے بارے، حضور کو کتنا اختیار ہے، فرمایا جب یہ تمام ان کا عقیدہ درست ہوگا تو پھر جیسے اعمال کرے گا ان اعمال کو پھول بھی لگ جائیں گے. عورتیں بھی ہر رکعت کے اندر قیام فرض ہے عورتوں پر، اور مردوں پر علم سیکھنا فرض ہے. جب تک جو اگر دکان کا کاروبار ہے دکان کے مسائل سیکھنا فرض ہے. تجارت کرتا ہے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے. نکاح کیا ہے نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اس طرح جو جو کام کرتے جائیں گے ان کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنائے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خود ہی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے. درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رات قلب و جا امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے تو بعد حضرات ایزی وقات میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی اسا سارا دا ٹور آمنا مل بامنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. اور اس علیہ ثواب واسطے ایسا جمعت ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کو یہ بیٹے دا نعم البدل عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی والدین واسطے نجات دا ذریعہ بناوے. حضرات محترم جڑی آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتے ان دا ترجمہ سماعت فرماؤ. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا اولاد چھوٹی